ان آیات بینات کا پس منظر یہ ہے کہ عرب کا ایک قبیلہ تھا جس کا نام تھا بنو مستلق. وہ قبیلہ اسلام کے اور مسلمانوں کے بڑا مخالف تھا. اسلام کے خلاف سازشیں کیا کرتا تھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ خبر پہنچی کہ قبیلہ بنو مستلق والے مسلمانوں پر حملہ کرنے کی تیاری کر رہے ہیں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ افواہوں پر کان نہیں دھرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تحقیق کرنے کے لیے چند صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کو ان کے قبیلے میں بھیج دیا کہ جاؤ تحقیق کرو اور تحقیق کر کے اصل کہانی بیان کرو. اب صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین مسافر بن کے اور تاجر بن کر وہاں پر چلے گئے اور جا کر تحقیق کی اور تحقیق کر کے واپس آئے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ واقعتاً ہمارے خلاف وہ لڑائی کی تیاری کر رہے ہیں, ہم سے وہ لڑنے کا ارادہ رکھتے ہیں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ارشاد فرمایا کہ ہم انہیں یہاں تک آنے کا موقع نہیں دیں گے بلکہ ہم جا کر ان پر حملہ کریں گے اور فتح یاب ہوں گے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 500 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے ہمراہ تشریف لے گئے اور جا کر ان کے ساتھ جہاد کیا. اللہ کا فضل ایسا ہوا کہ انہوں نے ہتھیار ڈال دیے اور شکست کو قبول کر لیا. تو اس غزوے کو غزوہ بنو مستلق کہا جاتا ہے. اور ہتھیار ڈالنے کے بعد انہوں نے اسلام قبول کر لیا, مسلمان ہو گئے. تو مسلمان ہونے کے بعد وہ زکوٰۃ دینے کے لیے تیار ہو گئے. ولید بن عقبہ بن ابی معیط کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا نمائندہ مقرر فرمایا اور ولید بن عقبہ کو حکم ارشاد فرمایا کہ جاؤ قبیلہ بنو مستلق والوں سے زکوٰۃ وصول کر کے لاؤ. اب یہ زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے خود ہی چل پڑے اور دل میں جذبہ پیدا ہوا کہ مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا نمائندہ بنا دیا ہے. تو اسی شوق میں اکیلے ہی چل پڑے اور کسی کو ساتھ نہیں لے کر گئے, اکیلے تنہا وہاں پر چلے گئے. اور جس وقت جا رہے تھے اس وقت وہ خالی ذہن تھے, اس وقت ذہن میں کوئی بات نہیں تھی. لیکن جب ان کے قبیلے کے پاس, ان کے گاؤں کے پاس پہنچے تو سواری پر سوار تھے. تو اس وقت ان کے ذہن میں خیال آیا کہ بھئی میری تو ان کے ساتھ پرانی عداوت تھی, پرانی دشمنی تھی. وہ پرانی عداوت اور پرانی لاگت بازی ان کو یاد آئی اور ادھر ان قبیلے والوں کو پتا چلا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نمائندہ آ رہا ہے جو زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے آ رہا ہے. تو وہ سارے قبیلے والے لوگ باہر نکل آئے استقبال کرنے کے لیے, عزت دینے کے لیے, تکریم دینے کے لیے. اب ان کے ذہن میں یہ بات آئی کہ وہ جو میری پرانی لاگت بازی اور پرانی اس قبیلے کے ساتھ دشمنی اور عداوت تھی, شاید اس وجہ سے یہ سارے کے سارے نکل آئے ہیں, تو کہیں یہ مجھے قتل کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں. تو انہوں نے سواری واپس موڑ لی اور دوڑانا شروع کر دی. اور قبیلے والوں نے بھی چند افراد پیچھے بھیجے کہ جاؤ ان کو روکو کہ یہ آئے کیوں ہیں اور واپس کیوں جا رہے ہیں. تو انہوں نے چند سواریاں پیچھے بگائیں لیکن یہ آگے نکل آئے اور وہ واپس لوٹ گئے. اور جب یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ولید بن عقبہ بن ابی معیط آئے اور آ کر عرض کی کہ یا رسول اللہ, آج تو اللہ کا کرم ہوا ہے, میری جان بچ گئی. اگر میں واپس نہ آتا تو وہ مجھے قتل کر ڈالتے, اور وہ تو زکوٰۃ دینے کے لیے تیار ہی نہیں تھے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں انہوں نے یوں گزارش کر دی. اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بعض صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ حکم ارشاد فرمائیں تو ہم ان کے خلاف جہاد کی تیاری کرتے ہیں. تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے ان کے خلاف جہاد کی تیاری کرنا شروع کر دی. اور ادھر سے قبیلہ بنو مستلق کا ایک نمائندہ وفد آ گیا اور آ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں سلام عرض کیا اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کی طرف سے ایک نمائندہ آیا اور نہ اس نے آنے کا مقصد بتایا نہ ہی واپس جانے کا مقصد بتایا. ہم تو قبیلے والے سارے باہر نکل آئے تھے اور استقبال کرنا چاہ رہے تھے اور عزت و تکریم کے ساتھ اس کو اپنے گاؤں میں لے جانا چاہ رہے تھے, لیکن وہ واپس اسی جگہ سے لوٹ آئے. ہمیں یہ خیال ہوا, یہ شبہ پیدا ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شاید واپس نہ بلا لیا ہو, یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے ناراض نہ ہو گئے ہو. تو ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے غضب سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرتے ہیں. تو انہوں نے اپنا عذر بیان کر دیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات کو نہ مانا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایک لشکر بھیجا, جاؤ جا کر وہاں پر تحقیق کرو کہ وہ مسلمان ہیں یا مرتد ہو چکے ہیں. اگر تو وہ مسلمان ہیں اور ان کے اندر اسلام والے آثار پائے جاتے ہیں, اسلام والی علامات پائی جاتی ہیں, تو پھر زکوٰۃ وصول کر کے واپس آ جانا. اور اگر اسلام والی علامات اور آثار نہ پائے جاتے ہوں تو پھر وہاں پر جہاد کرنا, ان کے خلاف قتال کرنا, اور ان کا حکم وہی ہوگا جو کافروں کا حکم ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر آیت کریمہ بھی نازل فرما دی. جب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہنچے تو وہاں پر مغرب اور عشاء کی اذانیں سماعت فرمائی, تو پتہ چلا کہ یہ تو مسلمان ہیں, یہ کافر اور مرتد نہیں ہوئے ہیں. اور پھر وہاں سے زکوٰۃ کا مال وصول کیا اور واپس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کر ساری اطلاع پیش کی.
تو اللہ جل جلالہ نے یہاں پر آیت کریمہ نازل فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ، اے ایمان والو اگر تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لے کر آئے تو فرمایا خوب تحقیق کر لیا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ ناواقفیت کی وجہ سے تم کسی قوم کو نقصان کر ڈالو، فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، اور تم پھر اپنے کیے پر پشیمان ہو رہے ہو، اپنے کیے پر نادم ہو رہے ہو۔ تو ولید بن عقبہ بن ابی معیط نے جو خبر دی تھی کہ یا رسول اللہ وہ تو زکوٰۃ دینا ہی نہیں چاہتے ہیں، یا رسول اللہ اللہ کا کرم ہوا کہ میں واپس دوڑ آیا، نہیں تو وہ مجھے قتل کر ڈالتے، یہ صرف ان کا وہم تھا اور گمان تھا جو انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بیان کیا۔ اور اگر اسی وہم و گمان کے اوپر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اعتماد کر لیتے، یقین کر لیتے اور اسی وقت ان کے خلاف جہاد کرنے کے لیے نکل پڑتے اور وہاں پر جا کر قتل و قتال ہوتا اور کئی مسلمان وہاں پر جا کر شہید ہو جاتے یا قتل ہو جاتے، تو اس صورت میں مسلمانوں کو ہی پشیمان ہونا پڑنا تھا اور ندامت ہونی تھی، تو مسلمان نادم ہوتے۔ تو اللہ جل جلالہ نے قیامت تک کے لیے یہ ضابطہ بیان فرما دیا کہ اے ایمان والو اگر تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لے کر آئے تو فرمایا خوب تحقیق کر لیا کرو کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم نادانگی کی وجہ سے اور ناواقفیت کی وجہ سے کسی قوم کو نقصان کر ڈالو اور پھر تم اپنے کیے پر پشیمان ہو رہے ہو اور نادم ہو رہے ہو۔ تو اگر اسی وقت جا کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کرتے تو مسلمان ہی شہید ہونے تھے اور پھر بعد میں ندامت ہونی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے ضابطہ بیان کر دیا کہ قیامت تک جتنے بھی مسلمان آئیں گے تو انہیں کان کا کچا نہیں ہونا چاہیے، اگر کوئی فاسق خبر لے کر آتا ہے تو اس خبر پر یقین نہیں کرنا چاہیے، اس پر کان نہیں دھرنے چاہیے، بلکہ اس کی خوب تحقیق کر لینی چاہیے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر بعد میں صحابہ کرام کو اس بات کا علم ہو گیا کہ یہ صرف ان کا محض گمان تھا، ولید بن عقبہ بن ابی معیط کا یہ محض گمان تھا کہ وہ ان کے قتل کرنے کا ارادہ رکھتے تھے، حالانکہ ایسا نہیں تھا۔ تو یہاں پر قرآن نے فاسق کا لفظ استعمال فرمایا کہ فاسق خبر لے کر آئے، تو یاد رکھیے کہ ولید بن عقبہ بن ابی معیط وہ فاسق نہیں تھے۔ ہمارا اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ کرام عادل ہیں اور تمام صحابہ کرام ہدایت پر ہے، ہدایت کے چمکتے ہوئے روشن ستارے ہیں، اور کسی سے بھی کوئی فسق و فجور اگر ہوا ہے، کوئی نافرمانی ہوئی ہے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی نافرمانیوں کو معاف فرما دیا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کے خلاف کوئی بھی زبان درازی نہیں کرنی چاہیے اور نہ ہی کسی صحابی کو کوئی فاسق کہنا چاہیے۔ تو یہاں پر مطلقاً یہ ضابطہ بیان کیا گیا کہ اگر کوئی فاسق خبر لاتا ہے تو تمہیں اس کی تحقیق کر لینی چاہیے۔ تو اللہ جل جلالہ نے ارشاد فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، فرمایا کہ جان لو کہ بے شک تم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے، لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ، تو فرمایا کہ اگر وہ تمہاری بات کو بہت سارے کاموں میں مان لے تو فرمایا لَعَنِتُّمْ، تم مشقت اٹھاؤ گے، اگر تمہاری رائے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ساری باتوں میں مان لے تو تم مشقت اٹھاؤ گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، فرمایا وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ایمان کو محبوب فرما دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ایمان کو محبوب فرما دیا ہے، وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اور ایمان کو تمہارے دلوں میں مزین فرما دیا ہے، راستہ فرما دیا ہے، وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے کفر، فسوق اور عصیان کو ناپسند فرما لیا ہے۔ تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے ایمان کو محبوب بنا دیا اور اس کو مزین بنا دیا تمہارے دلوں میں، اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے کفر کو اور فسوق کو، فسوق کا مطلب ہے نافرمانی، معصیت کو اللہ تعالیٰ نے ناپسند فرما لیا ہے، وَالْعِصْيَانَ، اور حکم و عدولی کو اللہ تعالیٰ نے ناپسند فرما لیا ہے۔ فسق اور عصیان کے اندر فرق پایا جاتا ہے۔ فسق یہ ہے کہ کسی نے بظاہری طور پہ کوئی گناہ کا کام کیا، کوئی نافرمانی کی، کوئی معصیت کی، یعنی خلاف شریعت کوئی کام کیا تو یہ فسق کہلائے گا۔ اور اگر کسی نے کوئی ایسا کام کیا جو بظاہری طور پہ نظر نہیں آ رہا تو وہ عصیان کہلاتا ہے، حکم و عدولی کہلاتا ہے، جیسے کہ جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، تو یہ بظاہری طور پہ نظر تو نہیں آ رہے ہوتے لیکن یہ عصیان ہے، حکم و عدولی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کی عظمت یہ بیان فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کے لیے ایمان کو پسند فرما لیا اور ان کے دلوں میں ایمان کو مزین فرما دیا ہے، اور کفر، فسوق اور عصیان کو اللہ تعالیٰ نے ناپسند فرما لیا ہے۔ معلوم ہوا کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام، وہ کفر سے دور رہنے والے اور فسق و فجور اور عصیان سے بھی دور رہنے والے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اس چیز کو ناپسند فرمایا اور آگے فرمایا اولئک هم الراشدون، فرمایا یہی لوگ فلاح پانے والے، ہدایت یافتہ ہے، فضلا من اللہ ونعما، فرمایا یہ اللہ تعالیٰ کا فضل اور اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، واللہ علیم حکیم، اللہ تعالیٰ علم والا ہے اور حکمت والا ہے۔ تو صاحبو ان آیات بینات سے یہ سبق حاصل ہوا کہ ہمیں ہر بات کے معاملے میں محتاط رہنا چاہیے۔ آج سوشل میڈیا کے دور میں کسی کے خلاف بھی سازش کر دی جاتی ہے،
کسی کے خلاف بھی پروپوگنڈا کر دیا جاتا ہے یا کوئی جھوٹی افواہ پھیلا دی جاتی ہے اور لوگ اس پر کان دھر لیتے ہیں، تو ہمیں کانوں کا کچا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہمیں اس خبر کی تحقیق کر کے پھر آگے واٹس ایپ گروپ کے اندر، فیس بک پر یا ٹویٹر پر، کسی بھی جگہ پر، انسٹاگرام پر شیئر کرنا چاہیے۔ تو بغیر تحقیق کے کسی بھی خبر کو شیئر کرنے کی اسلام اجازت نہیں دیتا ہے۔ اگر وہ خبر جھوٹی ہوئی اور آپ نے وہ خبر واٹس ایپ پر، ٹویٹر پر، فیس بک پر، انسٹاگرام پر اگر شیئر کر دی تو پھر آپ گناہ گار ہوں گے۔ اسلام نے تو ہمیں حکم دے دیا کہ تم خوب تحقیق کر لیا کرو، اس لیے ہمیں تحقیق کر کے پھر ایسی خبر کو آگے شیئر کرنا چاہیے۔ اللہ جل جلالہ کی بارگاہ میں دعا ہے مال کے ارض و سما ہمیں قرآن کے ضابطوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔